اب جب طہارت کی ہم بات کر رہے ہیں تو اب رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کو جانے کی کچھ مسائل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، کچھ باتیں، تاکہ وہاں بھی طہارت کرنا ہے تو طہارت کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے اور پھر اس کو کیسے کیا جاتا ہے. میں دونوں باتیں رہوں. جیسے میں نے وضو کی بات کی تو وضو ٹوٹنے کے بعد کب ٹوٹتے ہیں؟ رفع حاجت سب سے ایک عام چیز ہے، پیشاب پیخانے کو جانا سب سے بنیادی وجہ ہے ہمارے وضو کے ٹوٹنے کی. پھر میں غسل کا جب مسئلہ لوں گا تو پھر غسل کب ٹوٹتا ہے اور پھر اس کا طریقہ، اور وضو کب ٹوٹتا ہے اور پھر اس کا طریقہ، وہ انشاءاللہ ایک کے بعد ایک آتا جائیں گا. تو اب نجاست کو زائل، نجاست کو نکالنے کے لیے جو ہے رفع حاجت ہمارے لیے ضرورت پڑتی ہے. جسم سے پیشاب پیخانہ جو نکلتا ہے یہ ہمارے جسم کی صحت کی تندرستی کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن اس کے نکلنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یاد رکھیے. تب ان کے کیا ادب ہے اور ان میں کیسی طہارت لی جائے، اس کے بعد غسل، اور اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی چیزیں میں رکھوں گا آپ کے سامنے. آئیے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کو آپ کو جانا ہے، قضاء حاجت جس کو کہیں گے، تو کن باتوں کو ذہن میں رکھنا آپ کے اور میرے لیے ضروری ہے. ورنہ ان چیزوں میں ہم بڑی بد احتیاطی کرتے ہیں اور بہت ساری گندگی اور پتہ نہیں کیا کیا مسئلے، بیماریاں اور پریشانیاں یہ صرف ان چیزوں کو احتیاط نہیں کرنے سے ہوتی. معلوم آپ کو، ہاتھ بغیر دھوئے کے کھانا کھا لے رہے ہیں، پیشاب پیخانے میں پانی کی کوئی تمیز نہیں ہے، نہیں ہم تو فلاں کلچر سے متاثر ہے تو کوئی کاغذ استعمال کر رہا ہے نا، کوئی فلاں چیز استعمال کر رہا ہے. پانی میں نے کیوں کہا پانی اور مٹی صرف دو چیزیں پاک کر سکتی ہے، مطلب آپ کاغذ مت لائیے بیچ میں، آپ دوسری چیزیں مت لائیے بیچ میں، آپ اصل یہی بنیاد ہے. لیکن ہم بھائی فلاں کلچر سے متاثر ہے تو ہمارے لیے تو پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم پانی کو بچانے کو آپ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ جس نے اس دنیا کو بنایا اس نے کسی حکمت کے ساتھ ہی یہ تمام احکامات ہم کو اور آپ کو دیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں جو اللہ کا ذمہ ہے، ہم وہ فکر کریں اپنے اعمال کی جو ہمارا ذمہ ہے. ٹھیک، تو بہرحال تو اس چیز کو وہ کرے. تو کیا چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں جب رفع حاجت کے لیے جائے، جب بیٹھے اور جب نکلے؟ 3 حصوں میں بات رکھوں گا آپ کے سامنے. جاتے وقت کی کیا احتیاط ذہن میں ہوں گی، بیٹھتے وقت کیا احتیاطیں ذہن میں ہوں گی، واپس آتے وقت کیا احتیاطیں ذہن میں ہوں گی. کچھ باتیں ہو سکتی ہے ایسا لگے کہ یار یہ تو تھوڑی بے شرمی ہے، بے شرمی نہیں ہے، یہ علم ہے اور یہ ضرورت ہے، یہ واجبات کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بہرحال چلیے آئیے. تو سب سے پہلی چیز کہ انسان جب رفع حاجت کو جائے، پیشاب یا پیخانے کے لیے جائے، تو انسانی نظروں سے دور جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے روایت میں آتا ہے جب آپ رفع حاجت کو جاتے تو بہت دور جاتے کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کو دیکھ نہیں پاتا. ایک روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ بیت الخلاء کو جاتے، پیشاب یا پیخانے کی حاجت کو جاتے تو میں پانی لے جایا کرتا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت دور جاتا، ایک مقام کے بعد رسول اللہ مجھ سے پانی لے کے میری نظروں سے بھی دور چلے جاتے، مطلب دونوں انسانی نظروں سے دور، اور پھر رسول اللہ اس شخص چونکہ وہ ساتھ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے لیے، دیکھنے کے لیے، پانی دینے کے لیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اور دور چلے جاتے، اتنے دور کہ ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے، جیسا کہ آپ کی عادت اور سنت تھی، بہت دور نظروں سے چلے گئے، بڑی تیز آوازیں آنا شروع ہوئی، ہم سب گھبرا گئے کیا بات ہے. کچھ لوگ دوڑتے ہوئے یہاں آ گئے کہ بھائی کیا بات ہے رسول اللہ کہاں ہیں، آوازیں آ رہی بہت، اور ہم کو ڈر ہوا کہ دشمن نے حملہ نہ کر دیا ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو. لیکن ہمت تو کسی کی بھی نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھے، چونکہ رسول اللہ نے آواز ہم کو نہیں دی کہ آؤ، اور ہم گھبراتے رہے. تھوڑی دیر بعد جب رکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے دیکھے، ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم تو بڑے گھبرا گئے تھے، کچھ آوازیں ہم نے سنی، ہم کو ڈر لگنے لگا کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو. تو آپ نے کہا کہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں تھا. جب میں رفع حاجت کے لیے گیا تو جنوں کے 2 گروہوں میں لڑائی ہو گئی، جو کافر اور جو مومن تھے، اور دونوں میرے پاس آئے اور کہا آپ صلح کروا دیجئے، اور ہم لوگوں کو ڈسپیوٹ جگہ کے اوپر تھا، ایریے پر تھا کہ فیصلہ کر دیجئے کون کہاں رہیں گا. آپ نے کہا میں نے پھر دونوں میں فیصلہ کر دیا اور دونوں نے میری بات کو قبول کر لیا. اور میں نے مومن جنوں سے کہا کہ تم جو ہے پہاڑوں کے دروں میں جا کر رہو، ٹھیک، یا اونچے مقامات پر رہو، مطلب پہاڑ کے جو علاقے ہوتے پہاڑی. اور جو کافر جن تھے ان سے کہہ دیا کہ تم غیر آباد سمندری ٹاپوؤں میں جا کے رہو، اور دونوں نے میری بات کو قبول کر لیا. بات سمجھ؟ تو یہاں بھی راوی کیا کہتے ہیں رسول اللہ بہت دور چلے گئے تھے، ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے، ہمیں آوازیں، ہم ڈر رہے تھے، لیکن رسول اللہ پتہ تھا اتنے دور جاتے تھے ہو سکتا بھاگنے تک وہاں پہنچ بھی نہ سکیں، تو سوچا کہ انتظار کرنا زیادہ بہتر ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو انسانی نظروں سے دور جانا ہے آپ کو جب بھی آپ کو وہ کرنا ہے. یہ بات تب کے لیے لاگو ہوں گی جب آپ کھلے میں کر رہے ہیں، بند کے لیے لاگو نہیں، ورنہ بند اس میں بھی آپ دور کسی علاقے میں جائیں گے، وہاں ضرورت ہی نہیں، بند ہے. اور آج کل الحمدللہ ہم شہروں میں رہتے ہیں اور بند ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کبھی مجبوری آ جائے جنگل میں تو یاد رکھیے اس کے لیے ہوگا. ورنہ آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں سڑک سے، آپ ہائی وے سے گاڑیاں چلا رہے ہیں اور لوگ انسانوں کی طرف منہ کر کے رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے. کم از کم اتنی حیا تو ہونا چاہیے کہ پیٹ کر لے آدمی، مجبور ہوتا ہے نا، مجبوری یہ سمجھو جانے تک چھوٹ جا رہا تھا تو وہیں بیٹھ گیا راستے پر، مطلب گاڑیاں جا رہی ہے اور اس ہائی وے کی طرف گاڑیوں کو دیکھتے دیکھتے رفع حاجت کے لیے کھڑا یا بیٹھا ہے.
سمجھ رہا بات؟ تو کیسی مطلب گھنونی بات ہے، کتنی بے شرمی کی بات ہے. مطلب شرم و حیا کا تقاضا انسانیت بھولتی جا رہی ہے، اور پھر وہی جانور اور جس کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹ اپنے اندر واپس جگا رہی ہے، جو جانوروں کی خصلت کہیں گے، ننگا ہونا، جسموں کو دکھانا. یہ آدم کی اولاد اور آدم کی اور انسانوں کی فطرت نہیں ننگا ہونا، یاد رکھیں، اس کا فطری تقاضا ہی نہیں یاد رکھیں. سمجھا؟ تو یہ بات یاد رکھیے. ورنہ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے چوراہوں پر بیچ میں کھڑے رہ کے بس شروع ہے، اور ہر کوئی دیکھ رہا آس پاس سے، اور لوگ اپنی نظریں بچا کے جا رہے ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں آ رہی. سمجھ رہے آپ؟ چوراہوں پر نکڑوں پر کھڑے رہ کے طہارت ہو رہی ہے. کم از کم اگر ایسی ضرورت تھی تو کہیں دور جاتے. نکڑ چوراہوں پر لوگوں کے گھروں کو طہارت کا مقام بنا دیا آپ نے. ایک جگہ سے میں گھر سے میرا گزر ہوا تو وہاں اوپر لکھا ہوا تھا، یہاں دیکھو گدھا مت رہا ہے، بڑا ایسا بورڈ لگا ہوا تھا، اور نیچے 2 آدمی پیشاب کرتے کھڑے تھے. میں نے کہا ماشاء اللہ. وہاں انہوں نے لکھ دیا، چونکہ ان کے گھر کے پاس لوگ پیشاب کر رہے تھے، اتنا تنگ کر دیا تو انہوں نے وہاں لکھ دیا تھا تاکہ کم از کم وہ لوگ ذلیل تو ہو کہ دیکھو گدھا مت رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی لوگوں کو شرم نہیں، کھڑے ہیں وہاں. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت احتیاط کیجیے. ٹھیک ہے، تو نظروں سے دور جانا، یا عام زبان میں کہوں گا اپنے گھروں میں تو دروازوں کا مکمل بند ہونا اس میں جا کے، تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، کوئی آ نہ جائے. ٹھیک.